بزمِ کونین پہلے سجائی گئی، بزمِ کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سید نفیس الحسینی کی لکھی ہوئی نعت کا تیسرا شعر ہے۔ بزمِ کونین کا معنی ہے دنیا کی محفل۔ سید الاولین کا مطلب ہے اولین کے سردار، یعنی کہ دنیا میں پہلے آنے والوں کے سردار۔ سید الآخرین، آخرین کے سردار، کہ جو قیامت تک لوگ آئیں گے ان سب کے سردار۔ مفہوم: پہلے دنیا کی محفل سجائی گئی، اس کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولین و آخرین کے امام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے آپ کا نور تخلیق فرمایا، لیکن دنیا میں آپ کا ظہور سب پیغمبروں کے آخر میں ہوا۔ جس وقت دنیا تاریخ کے دور میں داخل ہو گئی اور دنیا کی یہ محفل سج گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں ظہور ہوا۔ جس طرح کسی جلسہ یا محفل میں معزز اور خاص ہستی سب سے آخر میں تشریف لاتی ہے کہ جب محفل جم جائے اور مجمع وسیع ہو جائے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی سب پیغمبروں اور رسولوں کے آخر میں تشریف لائی۔ شاعر کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ کائنات کی ہر چیز آپ کی خاطر بنائی گئی، ہر شے کو آپ ہی کے دم سے ثبات ہے، مضبوطی ہے، قائم ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو پیدا نہ فرماتا، جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: میرے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو جنت و دوزخ نہ بنائی جاتی۔ اور بقول مولانا ظفر علی خان، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ لیکن اس سب کے باوجود دنیا میں آپ کا ظہور سب رسولوں اور پیغمبروں کے آخر میں ہوا۔ بقول پروفیسر کرم حیدری، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزمِ کون و مکان کو سجایا گیا، بزمِ کون و مکان کو سجایا گیا۔ تشریح طلب شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ آپ اولین کے بھی امام ہیں اور آخرین کے بھی امام ہیں، یعنی آپ پہلے لوگوں کے لیے بھی رشد و ہدایت کے امام اور رہبر ہیں۔ رہبر ہیں راستہ دکھانے والے ہیں، اور اپنے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی رشد و ہدایت کے امام و رہبر ہیں۔ ہر نبی اور رسول نے اپنی امت کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت دی اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا۔ ہر آسمانی کتاب اور صحیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کا مسیحا کہا گیا اور آپ کی آمد کی نوید سنائی گئی۔ نوید
خوشخبری۔ معراج کی شب مسجد اقصی میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسل کی امامت کرائی۔ اب قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپ ہی رہبر و رہنما اور مسیحا ہیں۔ آپ ہی انسانیت کی ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ آپ ہی کی اطاعت و فرما برداری میں انسانیت کی نجات ہے۔ بقول شاعر، دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ بطور انسان اور بطور نبی و رسول ہر لحاظ سے بے مثال ہستی ہیں۔ آپ ہر اعتبار سے کامل، اکمل اور مکمل انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تو ہیں مگر عظیم الشان ہیں، نبی اور رسول تو ہیں مگر امام الانبیاء اور خاتم الرسل بھی ہیں۔ اسی طرح آپ بشر تو ہیں مگر خیر البشر ہیں، الغرض آپ جیسا کوئی نہیں۔ شعر فنی محاسن سے بھرپور ہے۔ مصرع اولا میں سجائی گئی اور لائی گئی کے الفاظ ہم قافیہ ہیں، جس سے شعر میں ترنم اور موسیقیت پیدا ہوتی ہے۔ مصرع ثانی میں سید الاولین اور سید الآخرین کے متضاد الفاظ سے ایک خاص حسن اور معنویت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ صنعت تضاد ہے۔ اسی طرح تجھ سا کوئی نہیں کی تکرار سے شعر کا صوتی حسن دوبالا ہو گیا ہے۔ یہ صنعت تکرار کا خوبصورت استعمال ہے۔ شعر میں زبردست روانی اور موسیقیت ہے۔ رسول امی اور خاتم المرسلین کے القابات سے شعر کی معنویت بڑھ گئی ہے۔ عزیز طلباء، 6 نمبر 3 کی تشریح مکمل ہوئی۔ 6 نمبر 4 کی تشریح کے لیے نیکسٹ ویڈیو دیکھیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ اس طرح کی ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھ سکیں۔ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔